السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 11 اکتوبر 2024 بروز جمعہ ہے۔ علماء اور مساجد کے ائمہ حضرات متوجہ ہوں۔ جمعیت علماء کی طرف سے ائمہ حضرات کے لیے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے، لہذا آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے مساجد کے ائمہ حضرات کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ آج جمعہ میں اپنی تقریر کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنائے۔ یہ اعلان جمعیت علماء کی طرف سے ایک لیٹر پیڈ میں شائع کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ حضرات کو کیا ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آئیے ناظرین کرام، وہ پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ خطبہ جمعہ میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنائے۔ جمعیت علماء ہند کی سبھی صوبائی، ضلعی اور مقامی یونٹوں کے صدر اور نظماء حضرات اور ائمہ کرام و ذمہ داران مساجد کی خدمت میں خصوصی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے نامدار افضل الانبیاء ہادی عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی ذات اقدس وہ آفتاب ہدایت تھی جسے لاکھوں چراغ قیامت تک روشن ہوتے رہیں گے اور دنیا کی چیزیں ان کی روشنی سے منور ہوگی۔ بلا شبہ آپ کی ذات سے انسانیت کی عظمت قائم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مودت و رحمت، شفقت و دلداری اور حسن اخلاق کی آئینہ دار رہی ہے۔ موجودہ حالات سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اسلام کے دشمن اپنی بدبختانہ افکار کی وجہ سے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر کے پوری انسانیت کے لیے رسوائی کا باعث بن رہی ہے اور خود کو ذلت و نکبت کی عمیق گہرائی میں دھکیل رہی ہیں۔ اس موقع پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سیرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ عشق پر چلتے ہوئے مسجدوں کے منبر و محراب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان کیا جائے اور سیرت کے انسانی اخلاقی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے دنیا کو مثبت اور حقیقی پیغام سے روشناس کرایا جائے۔ اس لیے تمام ائمہ کرام اور ذمہ داران مساجد سے خصوصی گزارش ہے کہ آج 11 اکتوبر 2024 بروز جمعہ کو یوم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منائیں اور خطبے میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنائیں اور ملک کے امن و امان اور ملت اسلامیہ ہند کی عظمت رفتہ کے لیے بارگاہ رب العالمین میں دعا کا بھی اہتمام کرے۔ جمعیت علماء ہند کی صوبائی، ضلعی اور مقامی یونٹوں کے صدر اور نظماء حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے حلقہ اثر کے مساجد کی ذمہ داروں کو متوجہ کرے۔ والسلام، محمود اسعد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ محترم ناظرین کرام، ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ملک ہندوستان کے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور لوگوں کو ترغیب دے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنا یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ باری تعالی ہم سبھی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔